ہے ظلم کے افغان ہے تو قتل کر دیا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جان کے آپ دشمن ہیں، جانی ظلم کیا آپ نے، کسی کو قتل کے جان لے لیا۔ اسی طریقے سے جو ہے دیگر چیزوں میں بھی ہے، عقائد کا بھی ظلم ہے، عقائد کا ظلم کہ جہاں معصومین کو ہونا چاہیے وہاں پہ غیر معصوم کو اگر آپ لے کر آئے تو یہ عقائد پہ ظلم ہے۔ تو بہرحال ظلم ایسی چیز ہے کہ اسلام برداشت نہیں کرتا، چاہے کسی پہ بھی ظلم ہو، ظلم ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جہاں کتاب کی ردی رکھنے کی جگہ ہو وہاں قرآن مجید رکھ دیجیے، یہ ظلم ہو گیا ہے نا، یہ ظلم ہے، ظلم کے اقسام ہے۔ مثلا جو ہے جہاں چپل جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں کسی کو بیٹھا لیے تو اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ظلم ہو گیا۔ یا مثلا جو ہے مسجد کو جو ہے شادی خانہ بنا لیجئے تو مسجد کے ساتھ ظلم ہے نا، تو ظلم کے اقسام۔ بیوی کو نوکرانی سمجھیے، یہ اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہے۔ بچوں کو، اپنے بچے کو ماریے، اتنا مار دیجیے اگر تو دیت واجب ہو جائے نا، دیت دینا پڑ جائے گا، زیادہ مار دیا تو دیت ہے، تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یا حقوق وغیرہ کو ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ ظلم ہے۔ تو بہرحال ظلم کے اقسام ہے، اور ظلم جو ہے اسلام برداشت نہیں کرتا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو جو ظالم ہے تو تم جو ہے ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو، یعنی جس طریقے سے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے، اگر جو ہے تم ہاتھوں کے ذریعے اس طریقے سے تم جو ہے ظالم کے مقابلے میں آ سکتے ہو تو اس طریقے سے تم ظالم کے مقابلے میں آؤ۔ اگر اس طریقے سے ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے زبان کے ذریعے ہے نا، زبان سے جو ہے نا تم بیزاری اظہار کرو، اس کے خلاف احتجاج کرو۔ اگر جو ہے یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے تم دل سے اس سے اس قدر بیزار ہو جاؤ کہ پروردگار کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ تم جو ہے ظالم سے بیزار ہو۔ اور اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ تم جو ہے ظالم کے خلاف بول بھی نہیں رہے ہو، مظلوم کی حمایت میں نہیں بول رہے ہو، تو پھر ایسا ہے، خود مولا علی نے فرمایا جنگ کے موقع پہ کہ جو خاموش رہ گئے تھے فرمایا تھا کہ تم نے نہ بول کر جو ہے حق کا بھی ساتھ نہیں دیا اور باطل کو اور قوی کر دیا۔ پڑھیے صلوات۔ تو ہے نا بعض جو ہے اس قسم کے بھی ہوتے ہیں نا، فکر رکھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے نا نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، معلوم ہے کہ مظلوم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو ہے ظالم ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جیسا کہ ملتا ہے، ابھی ہم بیان کریں گے کہ اس کا نام جو ہے سرقی نام تھا، اسی طریقے سے ذکر ہوتا ہے کہ بہت پہلے زمانے میں، اور اس کی دکان وغیرہ تھی، اس میں بازار میں دکان تھی، اور وہ شخص جو ہے گھر پہ آ گیا، دوپہر میں گھر پہ آ گیا کھانا کھانے۔ جب گھر پہ آ گیا تو کوئی شخص دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد کہا کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، یعنی جہاں آپ کی دکان ہے آگ لگ گئی ہے۔ تو جب کہا کہ آگ لگ گئی ہے تو اب یہ شخص جو ہے دوڑا بازار کی طرف، دکان کی طرف دوڑا، اور جیسے کچھ دور پہنچا تھا کہ ایک دوسرے شخص نے کہا کہ آگ تو لگ گئی، باقی دکان سب جل گئی لیکن آپ کی دکان بچ گئی۔ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ۔ جب یہ کہا اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تھا، لیکن پوری زندگی جو ہے ہم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب کی دکان جل گئی ہے لیکن ہماری دکان بچ گئی ہے تو ہم نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا نا شکر ہے کہ ہماری دکان جو ہے بچ گئی۔ لیکن اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اور جو دوسرے افراد تھے ان کی بھی دکان تھی۔ سمجھ گئے؟ واضح ہوا بات؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔
تو بہرحال کی آج کی جو شب ہے یعنی 8 شوال کو جو ہے انعدام جنت البقیع 1344 ہجری میں جو ہوا تھا، تقریباً جو ہے 99 سال ہو گئے، 99 سال ہو گئے۔ ابھی یہ جو ہے 43 چل رہا ہے، اگلے سال 44 یعنی جو ہے 99 سال ہو گئے، یعنی پورا جو ہے 100 سال ہو جائے گا اگلے سال جو یعنی جو جنت البقیع کو منہدم کیا۔ اور جہاں پہ قبر ہے یہ جناب عقیل کا گھر تھا، جناب عقیل کا گھر تھا، اور پیغمبر اکرم نے جناب عقیل کو دیا، اور جناب عقیل کا گھر تھا، اور جناب عقیل نے جو ہے فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی والدہ کو، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ تھی، جب دنیا سے چلی گئی تو رسول اسلام سے پوچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ دفن کیا۔ جناب عباس جو رسول اسلام کے چچا تھے نے جو ہے دفن کیا، اور پورا سلسلہ ہے نا معصومین کا، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب ابراہیم رسول اسلام کے فرزند تھے، ان کی بھی قبر، ام البنین کی قبر، اور ازواج کی قبر، اور اصحاب کی قبر، امام کی قبر ہے نا، امام کی قبر جو ہے کہتے امام تک سب، امام کے امام حسن مصطفیٰ اور امام زین العابدین اور پانچویں امام کی سب جو ہے قبر ہے، ازواج کی قبر ہے وہاں پہ جو ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہاں پہ کانٹے وغیرہ تھے، اور جناب عقیل نے سب صاف کیا۔ تو بہرحال جناب عقیل کا گھر تھا، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو منہدم کر دے، کسی کو یہ حق نہیں حاصل ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آل سعود نے جو کیا، 12 ابن تیمیہ سے وہ جو چلا، اور اس کی فکر کو جو لوگوں نے آگے بڑھایا، عبد الوہاب نجدی یہ تمام جو ہے اس کے افراد اس فکر کو آگے بڑھایا۔ ان کی فکر جو ہے ایسی تھی، ظلم و بربریت سے بھری ہوئی ہے نا۔ برطانیہ نے بھی بہت محنت کی، آگے بڑھایا۔ بہرحال یہاں تک آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے ان کے مظالم تھے، اس قدر بے شمار مظالم کا آخر میں ذکر کر دیں گے، اس قدر جو ہے ان کے اندر تمام چیزیں کہ اگر جو ہے کوئی شخص قبر پہ گیا تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ پرستش کر رہا ہے، اور یہ جو ہے حرام ہے، قبر پہ جانا حرام ہے، مقبرہ بنانا یہ جو ہے حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے نزدیک جو ہے زیارت کرنا یہ جو ہے شرک ہے، بدعت ہے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم جسے توحید کہہ دے وہی توحید ہے، اور جسے ہم شرک کر دے وہ جو ہے شرک ہے، جسے ہم مسلمان کہہ دے وہ مسلمان ہے، اور جسے ہم کافر کہہ دے وہ جو ہے کافر ہے۔ تو یہ فرقہ ایسا ہے، یہ دیکھیں یہ سب کے دشمن ہیں، یہ جو ہے شیعوں کے بھی دشمن ہیں، اور یہ سنیوں کے بھی دشمن ہے۔ لیکن سنی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، شیعوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو ہے ان کے بھی دشمن ہے۔ دیکھیں اہل سنت جو ہے یہ بہت ہے نا، اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ امام شافعی کا سنا ہے نا، علی حب الجنہ پورا جو ہے قطع ہے، سنا ہے نا امام شافعی کا ہے۔ لیکن یہ افراد جو ہے یہ بعض جو ہے یہ جو ان کی فکر ہے یہ جو ہے بس ایسے ہی دو چار سے سن لیا، دو چار کتاب وغیرہ جو ہے پڑھ لیا، اور جو ہے نیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیا، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو وہابی کہنے لگے ہے نا۔ یہ تو بس ایسے ہی سنا کر جو ہے نا جو ہے وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، یہ سب مراد نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے سنا کر موبائل ادھر ادھر دیکھ کر اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ واقعی جو ہے جو تھے ان کی فکر ہے، اور جو انہوں نے ظلم کیا، تو اب جو ہے یہ ملتا ہے کہ یہاں تک کہ یہ حکم دیتے تھے کہ عورتوں سے کہا کہ ایک عورت کو بلا کر، عبد الوہاب یہ جو ہے نجدی ایک عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے یہ کہا کہ تم اپنے سر کے بال کو مڑوا دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو اگر یہی بات ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ سر کے بال عورتیں مڑوا دے، تو پھر تم مردوں سے بھی کہو کہ وہ جو ہے اپنی داڑھی کو مڑوا دے۔ جس طریقے سے عورتوں کے لیے سر کے بال جو ہے زینت ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مردوں کے لیے داڑھی زینت ہے۔
جب یہ کہا کہ پھر مردوں سے بھی کہو کہ داڑھی مڑوائے، تو جب یہ کہا تو پھر جو ہے بغل جھانکنے لگا، جواب نہ دے سکا۔ یہاں تک آپ دیکھیں اس کے مظالم کہ خود جو ہے مفتی مکرمہ ان کے جو ہے مفتی وغیرہ ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک نابینا شخص تھا، اس نے اذان کے بعد پیغمبر اکرم پہ درود بھیج دیا۔ جب اسے معلوم ہوا، عبدالوہاب نجدی کو جب معلوم ہوا تو پھر حکم دیا کہ اسے بلایا جائے، اور وہ نابینا شخص تھا، اذان کے بعد جو ہے وہ درود بھیج دیا اور اسے بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے اسے قتل کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ کس قدر جو ہے مظالم کی خود جو ہے قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نص قرآن ہے، قرآن میں حکم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے نا مظالم تھے، اس قدر جو ہے ظلم کیا، یہاں تک کہ آج بھی دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ جائیں تو بعض جو ہے علاقے میں جو پائتخت راجدھانی جسے کہتے ہیں راجدھانی، آپ جائیں تو بہترین بہترین جو ہے مسجدیں یہ بنواتے ہیں، بہترین مسجدیں اور تمام چیزیں، اور ایسی جگہ پہ ہے نا، ایسی جگہ پہ، اور پھر جو ہے اپنے جو ہے مبلغ رکھتے ہیں، بے تحاشا جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مبلغ رکھتے ہیں کہ ہمارے دین کا جو ہے اشاعت کریں اور جو ہے اسے پھیلائیں۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ جو ہے یہ بے شمار جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، تیل سے وغیرہ سے جو پیسہ ان کو ملتا ہے۔ گھبرا نہیں نہ گئے، پڑھے نا 10 منٹ، تھوڑا سا تاریخ بیان کرتے بچے کہ جو پیسہ ملتا ہے آپ دیکھیں بے شمار جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں نا، مدرسہ، میگزین، اخبار ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہے خرچ کرنا، یا مثلا جو ہے جو حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جائے، جانے کے بعد وہاں پہ زیارت کریں، رسول اسلام کا مقبرہ ہے، دیگر جو ہے یادگاریں ہیں، منبر ہے، تمام چیزیں، دیگر اصحاب ہے، ان کی قبر ہے، مدینہ منورہ ہے، ہر شخص مسجد نبوی ہے، ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد جو ہے وہ زیارت کریں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود وہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ مثلا جو ہے نا افطار وغیرہ میں دودھ پلا دیتے ہیں، کھجور خرما دے دیتے ہیں، جب واپس آنے لگیے ہے نا تو بھی خرما کھجور دے دیتے ہیں، کتاب جو ہے ان کی اپنی کتاب ہوتی ہے اور قرآن ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اپنے جو مذہب ان کی جو فکر ہے وہ فکر کو اس طریقے سے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اور لوگوں پہ جو ہے مظالم کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ یہی فرقہ تھا کہ جب یہ افراد کربلا پہنچے، یہی جو ہے کئی ہزار کے لشکر کے ساتھ جو ہے کربلا گئے، یہ وہابیت کا فرقہ کربلا پہنچے، تو جس دن کربلا پہنچے تو اس دن جو ہے 18 ذی غدیر کا دن تھا۔ اب یہ سب پہنچ گئے لشکر لے کر، اب اتفاق سے جتنے بھی شیعہ تھے تو بہرحال وہ نجف اشرف چلے گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، جو بھی نوجوان اور زیادہ تر افراد جو ہے وہ چلے گئے تھے وہاں پہ زیارت کرنے۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا کیے وہابیت، معلوم مظالم، شیعوں کا قتل کیا، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کے قبر کو ہے نا باقی لکڑی وغیرہ صندوق وغیرہ تھا سب توڑا، اور توڑنے کے بعد جو ہے اس لکڑی کو جلایا، جلانے کے بعد اس پہ قہوہ بنایا ہے نا، چائے کی طرح ہوتا ہے نا، قہوہ بنایا، وہ لکڑی کو توڑ کر ہے نا قہوہ بنایا، یہاں تک کہ اور بعض تبرکات کو لوٹا، اور چاہ رہے تھے کہ حرم کی طرف بھی حملہ کریں، اور جو سونے وغیرہ کا تھا گنبد وغیرہ پہ وہ لوٹا، اور بہت سے شیعوں کو جو ہے قتل کر دیا، یہاں تک کہ پھر جو ہے یہ نجف کی طرف رخ کیے اور چاہ رہے تھے کہ وہاں بھی قتل و غارت کرے، لیکن وہاں کے شیعوں نے جم کر مقابلہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ واپس چلے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر تاریخ آپ پڑھیں، آپ دیکھیں تو کس قدر جو ہے یہ فرقہ جو وہابیت کا ہے، یہ جو ذہنیت ہے، کس قدر جو ہے قتل و غارت کیا، کس قدر جو ہے لوگوں پہ مظالم کیا اور ظلم کرتے رہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی مکتب اہل بیت ہے، مکتب اہل بیت، یہی جو ہے فرش عزا ہے،
یہی جو ہے عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ظالم جو ہے تھرا گئے ہے نا. شاہ فیصل کا دور تھا جب شاہ فیصل، تو لوگوں نے جو ہے سوال کیا کہ مثلا جو ہے ہندوستان وغیرہ میں اور جگہ پہ جو ہے بہت تم خرچ کر رہے ہو، اتنی بڑی لائبریری بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا تم کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا پھل کیا ملتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ جو بھی تیل وغیرہ سے نفع ہوتا ہے، باقی پیسہ جو ہے ہم سب خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی تبلیغ ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ تبلیغ ہو. کہا کہ ہم سال بھر محنت کرتے ہیں، سال بھر محنت کرتے ہیں، لیکن سال میں ایک دن جو عاشورہ آتا ہے پورے سال کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. اب کب پڑھیں گے صلوات؟ صرف جو ہے عاشورہ آتا پوری محنت پہ، یہ جو سال بھر جو ہے نا محنت کر رہے ہیں سب پہ جو ہے پانی پھر جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہے نا کہ فرش ادا کی کیا اہمیت ہے. تو بہرحال کی یہ جو مظالم بس کر دے ہے نا، ہے تو بہت 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے تک کا ہے، مسئلہ نہیں ہمارے لیے ہے نا، لیکن بس کرتے ہیں. 15 منٹ ہو گیا، 2-4 منٹ اور ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو جنت البقیع کو میرا تو منادم کیا ہے نا، ان کے نزدیک جو ہے یہی ہے کہ مقبرہ وغیرہ نہ بنایا جائے، قبر وغیرہ جو ہے نہ بنائی جائے. آپ دیکھیے طول تاریخ میں دیکھیں کہ ظالموں نے بہت کوشش کی. ظالموں نے متوکل کے دور میں کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام کے حرم کو چاہا کہ منہدم کر دے، یہاں تک کہ ہے نا لوگوں کو بھیجا. لوگ جو ہے گئے بڑھے لیکن جو ہے جس پہ سوار ہو کر گئے اب سواری جو ہے آگے ہی نہیں بڑھتی ہے نا، اتر گئے، بہت پریشان ہوئے. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مثلا جو ہے پانی کے ذریعے ہے نا نہر وغیرہ کھود دیا تاکہ پانی اتنا بہہ جائے کہ نشانات جو ہے مٹ جائیں، اور پانی جاری کیا. لیکن جیسے ہی پانی قبر امام حسین کی طرف پہنچتا تھا تو پھر کٹ کے دوسری طرف سے نکل جاتا تھا وہ پانی جو ہے. تو یعنی اب آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے نا یعنی دشمنوں نے یہ چاہا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو یادگار ہے وہ مٹ جائے ہے نا. تو وہابیت کا ایک مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ جو دین ہے صرف جو ہے ایک افسانوی دین رہ جائے ہے نا، بس افسانوی دین جو ہے وہ رہ جائے، اور ان کا جو ہے نا جو یادگار ہے جو عقیدت سے آتے ہیں نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں کے ذہن سے نکل جائے. لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جس کے قبر پہ اللہ کا نور برسے گا نا تو پھر یہ تمہاری ظلمات وغیرہ کیا ہے. تو یہ تو صرف رٹ لگا رہے تھے ایمان 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 ہے نا، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ. یہ دیکھیں جب ایمان ہوگا تبھی جو ہے در و دیوار کو چومے گا، اور جب ایمان جو ہے نہیں، جب چومے گا نہیں تو ایمان ہی نہیں رہے گا. اہل بیت کے قبر اور مقبرے کو اگر عقیدت سے نہیں جھکا رہا ہے تو پھر جو ہے اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو شرک کہتے ہیں، یہ چومنا، یہ زیارت کرنا، یہ سب بدعت ہے. ایک عالم کے پاس ایک عالم دین تھے، یہی وہابی ہے نا عبدالوہاب، اس کے پاس جو ہے لے کر گئے، کیا لے کر گئے؟ قرآن مجید لے کر گئے. کہا یہ لیجیے، یہ ہدیہ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ قرآن مجید پیش کر رہے ہیں. اور فوراً قرآن مجید کو لیا، چومنے لگا. جب چومنے لگا نا تو شیعہ عالم دین نے کہا وہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. کہا اوپر تو جلد ہے، دفتی وغیرہ ہے نا، اوپر تو کاغذ وغیرہ ہے، سب حرف تو اندر ہے، یہ جلد وغیرہ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جلد جو چوم رہے ہیں ہمارا مقصد جو ہے یہی کتاب ہے، اللہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے. کہا ہم بھی جو جالی اور روزہ چومتے ہیں نا تو لوہا نہیں چومتے، ہمارے بھی مراد وہی اہل بیت ہوتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. تو بہرحال آج کا کل کا دن، آج کی شب جو ہے غم کی شب ہے کہ جنت البقیع کو ظالموں نے منہدم کر دیا. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ظالم ہے انہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما، اور جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما. ہاں عزیزان محترم، شہزادی زہرا کل بھی مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ ہے.
کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی کہ 18 سال کی ہو اور سر کے بال سفید ہو گئے ہو، کمر جھک گئی ہو، عصا کے سہارے چل رہی ہو۔ معصوم میں 2 افراد جو ہے جوانی میں بوڑھے ہو گئے، ایک شہزادی زہرا 18 سال کی اور چوتھے امام 22 سال کے تھے۔ ہاں عزادارو، آپ دیکھیں، آپ دیگر مزارات پہ جائیں، کربلا جائیں، نجف جائیں، بس زیادہ مصائب نہیں پڑھیں، بس 1-2 فقرہ ہی۔ آپ جائیں کہیں بھی، کربلا جائیں، نجف جائیں، مشہد جائیں، کاظمین جائیں، تو آپ جب روضے کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، مصیبت کو یاد کر کے غم ہوتا ہے، لیکن جو ہے ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ روضات کو دیکھ کر، مزارات کو، مقدسوں کو دیکھ کر ایک خوشی ہوتی ہے۔ یا مثلاً جو ہے آپ دیکھیں کہ جب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، خاص طور سے اگر پہلی بار زیارت پہ گئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں یا مشہد کے قریب پہنچتے ہیں، مثلاً 5-10 کلومیٹر دور ہیں اور بس سے سفر کر رہے ہیں، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے شیشے سے دیکھتا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے نا کہ دیکھو ذریعہ ہے نا گنبد نظر آ رہا ہے، گنبد نظر آ رہا ہے، یعنی 2-4 کلو پہلے ہی جہاں سے نظر آنے لگتا ہے، ہر شخص جو ہے دیکھتا ہے کربلا نظر آ رہا ہے، نجف نظر آ رہا ہے، اور اسے جو ہے خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب اہل بیت کا چاہنے والا مدینے جاتا ہے اور جب جنت البقیع جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ صرف جو ہے خاک ہے۔ ہاں عزادارو، آج بھی جنت البقیع میں تاریکی اندھیرا ہے، دیگر مزارات پہ قمقمے جل رہے ہیں، چراغاں ہے، روشن ہے، لیکن جنت البقیع میں آج بھی تاریکی ہے۔ ایک ایرانی نے ذکر کیا تھا کہ جنت البقیع میں ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے ایک مشت خاک اٹھا لیا، جنت البقیع سے ایک مشت خاک اٹھا لیا، مٹی لے لیا۔ تو ایک عالم دین نے اعتراض کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ تو گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے، ہم نے جو ہے صرف تبرک کے طور پہ لیا ہے۔ اس عالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب خاک کے علاوہ یہاں بچا ہی کیا ہے؟ ہاں عزادارو، شہزادی آج بھی مظلوم ہے۔ بس ایک فقرہ کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ اے ابوالحسن، شب کی تاریکی میں غسل دینا، کفن پہنانا اور سپرد لحد کر دینا۔ ہاں عزادارو، جب مولائے کائنات شہزادی کے جنازے کو لے کر چلے اور یہاں تک کہ شب کی تاریکی ہے، جب لے کر آئے اور مولا علی نے جب قبر میں اتارا تو مولا علی نے ایک فقرہ کہا، نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول اسلام، شہزادی خود جو ہے آپ کی بیٹی خود آپ سے بتائیں گی کہ آپ کی بیٹی کے اوپر آپ کے بعد کیا گزری۔ یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ کیا مظالم ہوئے، دروازے میں آگ لگ گئی، محسن شہید ہو گئی، شہزادی کی پسلی ہوئی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، کریم جو ظالم نے مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما، پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی عوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روح جسم لقل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب سب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔